أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر سب مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. آپ سب کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص ہمارے برادر محترم میزبان مجلس، بانی مجلس جناب اختر عباس بھٹی صاحب کے والد مرحوم اور باقی تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس میں تشریف آوری کو اور اس طرح سے نشست کو، اور جب تک آپ یہاں پر ہیں آپ کے گزرنے والے ہر لمحے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کے تمام ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل. ہو گیا. عزیزان محترم، سید الشہداء کی عزاداری، ہم سب اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ عزاداری ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے. اس عزاداری کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں، وہ وہی حیثیت ہے جو ہمارے بدن کی دنیا میں ہماری سانسوں کی ہے. اگر سانس نہ ہو تو بدن مر جاتا ہے، عزاداری اگر نہ ہو تو روح مر جاتی ہے. روح کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری سید الشہداء انتہائی ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے. کیوں ایسا ہے؟ سانس کے نتیجے میں بدن پروان چڑھتا ہے. خوراک جب آپ کھاتے ہیں تو بدن پروان چڑھتا ہے، بدن کو حرارت ملتی ہے، بدن کو توانائی ملتی ہے، بدن کو وٹامنز ملتے ہیں، نتیجتاً آپ طاقتور بنتے ہیں.
عزاداری سید الشہداء آپ کی فکر کو، آپ کی روح کو اجلا پن اور نورانیت عطا کر کے آپ اور ہمیں حیوانوں کی صف سے نکال کر اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ اس عزاداری کی برکت سے انسان اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس انسان کو دیکھ کر اس پر فخر کریں اور رشک کریں۔ عزاداری ایک ایسا عمل ہے، اس لیے مکتب اہل البیت نے عزاداری سید الشہداء پر بہت زیادہ توجہ دی، اور آج بھی اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں، اگر اہل البیت کا مکتب زندہ ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سبب عزاداری سید الشہداء ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ عزاداری روٹین کی ایک روایت نہیں ہے، ایک معاشرتی کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت انسان کے ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے، جمود کا نہیں۔ عبادت کبھی بھی انسان کو آگے بڑھنے سے روکنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھتے رہنے میں عبادت مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ اس عبادت کے نتیجے میں انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو ہم مقام لقاء اللہ سمجھتے ہیں۔ اور عزاداری ان عبادات میں سے ہے، اگرچہ شرعی، فقہی اور قانونی طور پر عزاداری کو ہم سمجھتے ہیں مستحب ہے، مستحب ہے، لیکن یہی مستحب عبادت واجبات کو زندہ کرنے کا سبب ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، نماز فرض ہے نا، نماز کوئی نہ پڑھے تو سیدھا جہنم ہے، چونکہ جس ہستی کی ہم عزاداری کرتے ہیں اسی ہستی نے جنگ روک کر اور نماز پڑھ کر یہ بتایا کہ نماز کے لیے حسین جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اسی عزاداری کو، اسی نماز کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز سیڑھی کا کام دیتی ہے وہ عزاداری ہے سید الشہداء ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ عزاداری آپ چھوڑ دیں تو آپ نمازی بن سکیں، اسی طرح جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ میں عزاداری کر لوں نماز سے کوئی واسطہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ عزاداری وہ عمل ہے جو آپ کی روح کے اندر ایک نئی حرارت اور طاقت پیدا کر کے آپ کو میدان عمل میں، اور وہ میدان عمل کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ 61 ہجری کی کربلا کا میدان عمل ہو، چاہے وہ 2023 کا میدان عمل ہو، جہاں عزاداری سید الشہداء اپنی روح کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس معاشرے کے اندر یہی عزاداری اس عزادار قوم کو سب سے مضبوط قوم بناتی ہے۔ عزاداری میں یہ پوٹینشل ہے، عزاداری سید الشہداء جمود سے نکالتی ہے، جمود سے، عزاداری سید الشہداء جہالت سے نکالتی ہے، عزاداری سید الشہداء، یہی عزاداری انسان کو گمراہیوں سے نکالتی ہے اور ہدایت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عزاداری ہدف نہیں ہے بلکہ ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے بعض ہمارے دوستوں کو یہ جملہ بڑا عجیب لگے، بڑا بھاری لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو ہمیشہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ عزاداری ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری زندگی کا حاصل ہے، تو اگر یہ ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے، تو پھر کس طرح سے ہم اس کو اپنی روح اور اپنی زندگی کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، آپ سے ایک سوال کروں گا میں،
امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اپنے ان باوفا اور جاننثار ساتھیوں کے ساتھ جب ندائے توحید بلند کی تو اس زمانے میں اس موقع پر کیا اس روئے زمین پر حسین ابن علی سے زیادہ قیمتی کوئی ہستی موجود تھی یا نہیں تھی؟ آپ سے ایک سوال ہے، تھی یا نہیں تھی؟ زمین کے سینے پر 61 ہجری کی عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی قیمتی ہستی موجود تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ کوئی زندگی کے اس دائرے میں ایسا انسان موجود نہیں تھا جو حسین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہو، چرست کے حسین ابن علی کی بات کریں۔ لیکن سوال ہے، اسی حسین ابن علی نے عاشور کے دن نماز فجر کے بعد سے عصر کے موقع تک ایک ایک کر کے اپنے تمام قیمتی ترین اصحاب کی پہلے قربانی دی، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی قربانی دی، بھائیوں کی قربانی دی، اور آخری وقت میں جب تنہا رہ گئے تو اپنی جان قربان کر دی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حسین سے زیادہ قیمتی ہستی، قیمتی شے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو اسی حسین ابن علی نے اپنی وہ قیمتی ترین متاع قربان کر دی۔ کیوں قربان کی؟ ہے یا نہیں یہ سوال؟ اگر قربان کر دی ہے حسین ابن علی نے اپنی جان اور اپنی زندگی میں شامل قیمتی ترین ہستیوں کی جانوں کو قربان کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ایسی چیز ضرور موجود تھی جو حسین کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھی، جس کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے اللہ کا، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہر چیز قربان ہے، حتیٰ امام وقت بھی قربان ہے، علی ابن ابی طالب بھی قربان ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی قربان ہے، کربلا والے بھی قربان ہیں، باقی ائمہ اہل البیت بھی قربان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ سب سے عظیم اور بڑا ہدف ہے جس تک پہنچنے کے لیے انبیاء بھی قربان ہیں اور اولیاء بھی قربان ہیں۔ حسین ابن علی کا مقصد اس دین کو بچانا اور ہم تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اگر دین ہے تو ہم ہیں، اگر دین نہیں ہے تو ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ لہذا ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز دین ہے، اور اسی دین کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے۔ اس قربانی کو یاد کر کے، عزائے حسین کو برپا کر کے، ذکر حسین بیان کر کے، ظلم کے، ظالم کے مظالم بیان کر کے، مظلوم کی مظلومیت کو بیان کر کے، انسانوں کے دلوں میں نور بھرنے اور ان کے دلوں میں گناہوں کے زنگ کو دھونے کا نام عزاداری ہے سید الشہداء ہے۔ عزاداری ہے سید الشہداء اس لیے انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں داخل کرتی ہے، اس کو پاک کرتی ہے، اس کو باشعور بناتی ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، حیوان بھی اپنے فائدے کے لیے جیتا ہے، انسان بھی شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، حیوان بھی یہی کام کرتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں کو ہر مشکل سے بچاتا ہے اور دشمن سے لڑتا ہے، حیوان بھی یہی کام کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ جب انسان بنتا ہے تو پھر اس کی اس مادی زندگی سے بڑھ کر بھی اس کی زندگی میں ایک اعلیٰ عرفہ الہی ہدف موجود ہوتا ہے، اور جس چیز کو وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اسی چیز کو اس اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے قربان کر کے ثابت کرتا ہے کہ میں حیوان نہیں ہوں، انسان ہوں۔ یہی کام انبیاء نے کیا، یہی کام اولیاء نے کیا، یہی کام ائمہ اطہار علیہم السلام نے کیا۔ لہذا مکتب اہل البیت، مکتب ائمہ، مکتب علی، مکتب حسین ابن علی، مکتب کربلا ایک ایسی آئیڈیالوجی کا نام ہے جس کی دعوت پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ جہالت سے نکلتا ہے اور شعور کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ عقل دین حسین کے عین مطابق ہے اور جہل حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کربلا میں حق اور باطل کے اس معرکے میں ایک طرف عقل ہے حسین کی صورت اور دوسری طرف جہل ہے یزید اور آل یزید کے اس لشکر کی صورت۔ آج ہمیں بھی اسی معرکے کا سامنا ہے، اسی معرکے کا سامنا ہے۔ لہذا اس معرکے میں اگر ہم نے حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر اس ذمہ داری کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کا رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ یہ ہے کہ ہم حسین کو اس طرح سمجھیں جس طرح سے وہ ہیں، نہ اس طرح جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ ہمارا چاہنا اور ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، حسین کا چاہنا اور ہے کہ حسین کیا چاہتے ہیں۔ لہذا رونے اور رونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک رونا ہے با معرفت، دوسرا رونا ہے صرف احساسات اور جذبات کا نتیجہ۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ رونا جس کے پیچھے شعور ہو، جس کے پیچھے معرفت ہو، جس کے پیچھے حسین ابن علی کی شناخت ہو، اس رونے میں اور اس معرفت کے بغیر رونے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جو جذباتی رونا ہے یہ حیوانی ہے، وہ جو باشعور رونا ہے وہ انسانی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی انسانی شعور عطا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی انسانوں کے شعور کو مخاطب کرتے ہیں۔ حسین ابن علی انسانوں کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے اپنی زندگیوں میں اور اپنے ارد گرد کے معاشروں پر بھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کلچر سے سیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے معاشرے کے طرز عمل سے سیکھتے ہیں۔ کہیں پر کسی گاؤں میں کوئی عمل ہوا، مجھے اچھا لگا، میں نے بھی وہ اپنا لیا۔ کسی کا عمل مجھے برا لگا، وہ میں نے چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کلچر کا تقاضا۔ لیکن دین کلچر نہیں ہے، دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ کلچر تبدیل ہو سکتا ہے، دین تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ، اس کے رسول اور ائمہ اہل البیت نے جو کچھ ہمیں دیا وہ کلچر نہیں ہے، وہ دین ہے۔ اور دین ہمیشہ کلچر کے مثبت چیزوں کو قبول کرتا ہے اور منفی چیزوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں۔ کربلا والے بڑے مظلوم تھے اور ان مظلوموں کو جب اسیر کر کے شہداء کے بعد کوچے شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تو وہاں پر کئی طرح کے لوگ آئے استقبال کے لیے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کو دھوکے سے لایا گیا، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اسیر کون ہے، اس لیے جب ان اسیروں کی مظلومیت کی حالت کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو ان کا دشمن تھا
اور دشمنی کی وجہ سے جب وہ طبقہ آیا تو انہوں نے کہیں پر پتھر برسائے، کہیں پر انگارے برسائے، کہیں پر لفظوں کے نشتر برسائے، دونوں طرح کے لوگ تھے۔ لیکن کیا وہ آنسو بہانے والے جنہوں نے وہاں پر بازار میں ان ہستیوں کی مظلومیت کو دیکھا اور اس مظلومیت کو دیکھ کر ان کا دل نرم ہوا اور آنسو بہے، کیا وہ لوگ اہل البیت کے چاہنے والے اور اہل البیت کے پیروکار کہلا سکتے ہیں یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعوری طور پر اہل البیت کے کیمپ میں کھڑے نہیں ہیں۔ جو اہل البیت کے کیمپ میں کھڑا ہوگا وہ اہل البیت کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی اسی طرح کھڑا ہوگا جس طرح سے اہل البیت کھڑے تھے۔ توجہ دے رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے غور کیجئے گا اس بات پر۔ بہت لوگ ہیں جو اہل البیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت لوگ ہیں جو اہل البیت کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، بہت لوگ ہیں کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، اہل البیت کو بھی مانتے ہیں۔ اہل البیت کو ماننے کا ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اہل البیت نور ہیں اور ان کے دشمن ظلمت، اہل البیت پاکیزگی ہیں اور ان کے دشمن نجاست، اہل البیت ہدایت ہیں اور ان کے دشمن گمراہی۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ اہل البیت کو بھی مانیں اور ان کے دشمنوں کو بھی مانیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہدایت بھی ملے، نور بھی ملے اور ظلمتوں سے نجات بھی ملے اور طہارت روح بھی ملے۔ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ جس رستے کا انتخاب کر رہے ہیں آیا وہ مکس ہے یا نکھرا ہوا ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر مکہ سے کوئی حاجی یا عمرے پہ جانے والا فرد زائر اگر 10 لیٹر کا ایک کین لے کر آ جائے آب زمزم کا، اور اس آب زمزم میں 10 لیٹر میں سوئی کے نوک کے برابر نجاست گر جائے، پانی بہت پاک تھا لیکن اس نجاست کے گرنے کے بعد آپ اس کو اس کی پاکیزگی اور اس کے تقدس کے باوجود استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو قطرہ تھا بھائی، اس کے مقابلے میں پورا کین ہے 10 لیٹر کا، کیوں آپ استعمال نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پاک اور نجاست کے ملنے سے پاک پاک نہیں رہتا، ظلمت اور نور کے ملنے سے نور نور نہیں رہتا۔ اہل البیت نور ہیں، اہل البیت ہدایت ہیں، اہل البیت نجات کا رستہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ اہل البیت کو بھی پکڑیں اور دشمن کو بھی مانیں۔ لہذا اگر اہل البیت کو مانتے ہیں تو پھر ایک ہی اس کا رستہ ہے کہ علی کو بلا کسی قید و شرط کے اللہ کا ولی، نبی کا جانشین اور وزیر اور زمانے میں اللہ کی حجت اور حاکم تسلیم کر لیں تاکہ آپ راہ راست پر چڑھ سکیں۔ شرط اول یہ ہے، شرط اول۔ اس کے بعد جب آپ نے راہ راست کا انتخاب کر لیا اور علی کو اپنا ولی مان لیا، آپ پر اللہ نے احسان کیا۔ یہ آپ نے خود کوئی کمال نہیں دکھایا، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو یہ پاکیزگی عطا کی اور آپ کے اندر کی دنیا اور آپ کے ظرف اور آپ کے برتن کو اس نے پاک کیا تاکہ آپ علی کو قبول کر سکیں۔ اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو پھر کروڑوں لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، علی سے محبت کرنے کے لیے اس الست کی دنیا میں جہاں اس خلقت کی پیدائش سے پہلے قرآن کریم کی آیات کے مطابق
اللہ نے اس عالم میں تمام آنے والی موجودات سے ایک عہد لیا تھا. وہاں اگر آپ کی روحیں پاکیزہ تھیں اور ولایت کو انہوں نے قبول کیا تھا تو یہاں پر بھی آپ کی روح پاکیزہ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے امیر المؤمنین بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی دو چیزیں دونوں کی زندگیوں میں مشترک ہیں. امیر المؤمنین غالباً صفین کی جنگ تقریباً 6 مہینے تک رہی، اور اس 6 مہینے میں ہر روز جنگ ہوتی، صبح سے شام تک. رات لشکر آرام کرتا. ایک رات جب لشکر اپنے خیموں میں تھا، حضرت مالک اشتر اور امیر المؤمنین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مالک اشتر مسکرائے، کہا کہ یا امیر المؤمنین، آج آپ نے کم دشمن مارے، میں نے زیادہ مارے. فرمایا تم نے کتنے مارے؟ کہا اتنے. اور میں نے؟ آپ نے اتنے. پتہ چل گیا کہ تعداد میں امیر المؤمنین سے مالک اشتر نے زیادہ دشمن مارے ہیں. بڑے خوش تھے. امیر المؤمنین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ تم درست کہتے ہو، لیکن ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ تم نے جو بھی سامنے آیا اس کو مارا، کسی کا لحاظ نہیں کیا. لیکن میرے سامنے جو بھی آیا میں نے اس کی نسلوں میں دیکھا کہ اگر کوئی ایک بھی علی والا ہے تو اس کی جان بخش دی تاکہ وہ پیدا ہو سکے. یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. کربلا میں بھی روایات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب دشمن سے لڑ رہے تھے تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ تلوار کے دستے سے یوں دھکا دے کر سامنے والے کو موڑ دیتے تھے، مارتے نہیں تھے. بعد میں پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی نسلوں میں آگے جا کر ہمارے چاہنے والے اور ہمارے مولائی نکلیں گے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ علی سے محبت یا اہل البیت سے محبت بڑی چیز نہیں ہے. حق اور باطل کو پہچاننا بڑی چیز ہے. جب آپ حق اور باطل کو پہچانیں گے تو خود بخود آپ علی کی ولایت پر ایمان لے آئیں گے. اگر نہیں پہچانیں گے تو علی سے صرف محبت کرتے رہیں گے، اور صرف محبت کبھی بھی نجات کی ضمانت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محبت انسان کے نیچر کا حصہ ہے، انسان کی فطرت کا. آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے گلاب کا پھول کیسا لگتا ہے آپ کو، آپ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے مجھے گلاب کے پھول سے نفرت ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عطر کی خوشبو آپ کو کیسے لگتی ہے، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ عطر مجھے بری لگتی ہے. برا لگنا خلاف فطرت ہے، چونکہ عطر اچھی لگنی چاہیے. لیکن اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا کیسا لگتا ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت پاکیزگی تلاش کرتی ہے. علی اسی فطرت کی آواز ہے. اس لیے اگر کسی کی فطرت سالم ہے، اگر کسی کی فطرت میں ملاوٹ نہیں ہے تو لامحالہ وہ علی سے محبت کرے گا، چاہے نظریاتی طور پر علی کی روش سے اختلاف ہی کیوں نہ کرتا ہو. لیکن جب علی کی شخصیت کو دیکھے گا کہے گا علی جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں ادئی، یا بعض لوگ کہتے ہیں عدی ابن حاتم، جب یہ شام گئے تو اس شام والے نے اس سے بہت کچھ پوچھا، گفتگو کی. ایک جگہ طنز کیا. طنز، وہ طنز کیا تھا؟ کہا کہ دیکھو تم پر علی نے بڑا ظلم کیا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا صفین میں اور تمہارے بیٹوں کو مروا دیا. 3 بیٹے تھے اس کے، طارف، طریف اور طرفہ. اس لیے کہا این الطرائف،
تمہارے وہ تینوں بیٹے طرائف جمع ہے، کہاں ہیں؟ کہا وہ علی کے رکاب میں شہید ہو گئے۔ تو جواب میں طنز کیا، کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے اپنے بیٹے بچا لیے اور تمہارے بیٹے مروا دیے۔ وہ اٹھے، سر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ تم صحیح بات نہیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے علی کے ساتھ ظلم کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میری جان بچ گئی، علی شہید ہو گئے۔ اگر میں ڈھال بن جاتا، علی بچ جاتے، تو تب میں سرخرو ہوتا کہ علی کو بچانے میں میں نے کردار ادا کیا۔ علی شہید ہو گئے، میں بچ گیا، میں نے علی کا وفا کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن اگر میرے بیٹے علی پر فدا ہوئے تو یہ ان کا حق تھا کہ وہ فدا ہوتے تاکہ نجات پاتے۔ جب یہ جملہ سنا شام والے نے تو سر جھکایا۔ یہ تاریخ کہتی ہے، اور تاریخ یہ اہل سنت کی تاریخ ہے، شیعوں کی نہیں۔ کہا کہ اچھا پھر ذرا مجھے علی کی فضیلتیں بتاؤ، علی کے اوصاف بتاؤ۔ انہوں نے شروع کر دی علی کے فضائل بتانے، علی کی شبیں راتیں کیسے گزرتی تھی، علی کے ایام کیسے گزرتے تھے، علی کا اللہ سے رشتہ کیسا تھا، علی جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے بدن کی کیفیت کیا ہوتی تھی، علی جب یتیموں کو دیکھتے تھے تو ان کے اندر کی کیفیات کیا ہوتی تھی، علی جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے تو اس وقت علی کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ لیکن وہی علی جب دن کی روشنی میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ رات کی تنہائی میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کے لیے قیام فرماتے تھے اس وقت علی کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ ادھر سے یہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور ادھر سے شام والے کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مورخین نے لکھا ہے، مورخین۔ جب اس کی گفتگو ایک جگہ پہنچ گئی تو کہا اب بس کر دو، واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، علی ایسے ہی تھے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ جو علی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں ہے یہ اعتراف کرتا ہے؟ اس لیے کہ علی سراپا حسن ہے، علی سراپا خوبی ہے، علی سراپا کمال ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر انکار ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص اس حسن سراپا کو دیکھ کر اگر اقرار کرے اور کہے واقعی وہ ایسے تھے اور مجھے ان سے محبت ہے، تو یہ محبت کافی نہیں ہے جب تک علی کی غلامی کا توق پہن کر جہاں علی نے کہا وہاں پر کھڑا نہ ہو اور جہاں علی نے روکا وہاں پر رکے نہیں۔ اس لیے اہل البیت کی پیروی آسان نہیں ہے۔ لہذا جو روایات آپ اصول کافی میں، باقی احادیث کی کتابوں میں، معتبر ترین کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان پر ذرا غور کریں۔ جب ائمہ کے سامنے بعض لوگ آتے تھے کہتے گے یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو فرماتے تھے یہ نہ کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، یہ کہو کہ تم ہمارے محب ہو۔ کیوں؟ فرماتے تھے ہمارا شیعہ بننا آسان نہیں ہے، ہمارا شیعہ بننے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے، اہل البیت کا مکتب نبی کریم سے لے کر امام عصر تک، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے یہ شعور کا مکتب ہے، جہالت کا نہیں ہے۔ یہ آنکھ بند کر کے عمل کرنے کا مکتب نہیں ہے، یہ سوچنے کا مکتب ہے، اپنی عقلوں کو استعمال کرنے کا مکتب ہے، اور اللہ کا دین ان ہستیوں سے سوچ سمجھ کر لینے اور اس پر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہنے کا مکتب ہے۔ لہذا جس بھی فرد نے یا جس بھی قوم نے اس شعور کے ساتھ اس مکتب کو اپنایا، وہ ہمیشہ تاریخ میں سرخرو رہا، چاہے تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس نے صرف روایتی طور پر اپنایا،
وہ روایتی طور پر دنیا سے گیا، لیکن جو علی والوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ انہیں کبھی بھی عطا نہیں ہوا، اس لیے کہ علی روایت شکن ہے، روایتوں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ علی حق کی زمین پر علامت ہیں، اور آل علی امام مہدی آخر الزمان تک سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہستیاں اللہ کی زمین پر اس نمائندگی کے منصب، وزارت کے منصب، خلافت کے منصب اور ولایت کے منصب پر براجمان ہیں۔ اس لیے آپ قرآن میں جو پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، تو یہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے بعینہ ہی اللہ کی اطاعت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے اگر ولی کی اطاعت کی تو آپ بالکل بے فکر رہیں کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن اگر آپ نے ولی کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو اس اطاعت کو چھوڑنے کے بعد اب ساری عمر ٹکرے مارتے رہیں، ساری عمر طواف کرتے رہیں، ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں، ساری عمر روزے رکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ولی کو آپ شناخت نہ کر سکیں اور اس ولی کے پیچھے پورے ایمان کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، جس طرح سے صدر اسلام میں واقعات ہوئے، ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے نہیں، پڑھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج بھی اسی طرح کے امتحانات، ابتلاءات کا سامنا ہر علی کے مولائی کو ہوتا ہے۔ جو ہمارے معاشروں کے اندر اس وقت مختلف قسم کی جہالتوں کے مجموعے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن علی کی محبت کے نام پر، علی کی دوستی کے نام پر جب تک شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اہل البیت کے دامن سے ہم وابستہ نہ ہوں تو ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ ہم تب علی کے شیعہ ہیں جب ہم علی کے مطابق دین کو اپنائیں۔ اگر ہم اپنے مزاج کے مطابق دین منتخب کرنا چاہیں اور اپنانا چاہیں تو پھر ہم اپنے شیعہ ہیں، علی کے نہیں ہیں۔ دین میری خواہش کا نام نہیں ہے، دین اللہ، رسول اور علی کی خواہش کا نام ہے۔ اللہ، رسول اور علی اور آل علی نے ہمیشہ انسانوں کو جہالتوں سے باہر نکالا ہے، گمراہیوں سے باہر نکالا ہے، ان کے اندر محبتوں کو پروان چڑھایا ہے، نفرتوں کو نہیں۔ مکتب اہل البیت اس لیے محبتوں کا مجموعہ ہے، مکتب اہل البیت میں نفرت نہیں ہے، حتیٰ دشمن سے بھی محبت، دشمن کو بھی راہ راست کی طرف لانے کے لیے درست رستے کا انتخاب، محبت کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، منطق اور دلیل کے ذریعے سے، اس طرح کے اس کے دل پر جا کر آپ کی بات لگے اور اس کو علی کی طرف متوجہ کرے۔ نفرتوں سے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے، تہمتوں سے، جھوٹ کے ذریعے سے کبھی بھی مکتب اہل البیت آگے نہیں بڑھا، اور حق کبھی بھی باطل رستوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ حق کو آگے بڑھنے کے لیے حق ہی کے رستے پر چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی میں بھی اور باقی ائمہ کی زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی بظاہر ہماری نگاہ میں بہت چھوٹی چیزیں ہوں گی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس ایک لمحے کے کمپرومائز نہ کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا ہاتھ سے چلی جائے، کہا نہیں،
ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ان اقدار پر ہم ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کی ایک مثال، صرف ایک مثال، نبی کریم کے بعد جب خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اپنی زندگی گزار چکے تو خلیفہ دوم کے زمانے میں آخری دور میں جب ان کو چوٹ لگی اور بستر پہ تھے تو انہوں نے ایک شورا بنائی، 6 رکنی شورا میں 3 ادھر 3 ادھر۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اتنی بڑی وسیع و عریض سلطنت ہے، اس سلطنت کی تمام باغیں آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، صرف آپ ایک وعدہ کریں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اللہ کے قرآن کے مطابق، رسول کی سنت کے مطابق اور شیخین کی سیرت کے مطابق چلیں گے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج کے لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ بظاہر دیکھیے چھوٹی سی بات تھی کہ اللہ اور رسول کو تو سب مانتے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ درست، اللہ کی اطاعت کے مطابق اور اللہ کی کتاب کے مطابق میں چلوں گا، رسول کی سیرت بالکل صحیح ہے، رسول کی سنت جو ہے مجھ پر فرض ہے، اس کے مطابق چلوں گا، لیکن جہاں تک شیخین کا تعلق ہے میں اس کا پابند نہیں ہوں، چاہے مجھے خلافت ملے یا نہ ملے۔ نہیں ملی، کس بات پر؟ اسی بات پر۔ لیکن کسی اور نے کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا، بعد میں جو کچھ ہوا تاریخ نے بتایا کہ کس نے کیا عمل کیا۔ لیکن علی کی زندگی میں اقدار اور ویلیوز دیکھیے، پوری اس اسلامی مملکت کی خلافت کے ظاہری منصب کو پاؤں کے ٹھوکر پر رکھا، صرف اس بنیاد پر کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بہت سارے سیاست دان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے یہاں پر کہنا تھا کہ ٹھیک ہے میں عمل کروں گا، بعد میں اپنی مرضی کے مطابق کرتے۔ علی فرماتے ہیں نہیں، علی کی زندگی میں اس طرح کا کمپرومائز کوئی نہیں ہے۔ علی وہی کرے گا جو اللہ کا دین کہتا ہے، علی والے بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کا دین کہتا ہے، میری خواہش اور میری تمنائیں نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ علی کا دین ہے۔ اسی طرح کی صورتحال آپ کو مختلف جنگوں میں نظر آتی ہے کہ جب دشمن کا قبضہ ہوتا ہے پانی پر تو ان پر پانی ہر صورت میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جب یہ پانی پر قابض ہوتے ہیں تو ان کے جانوروں تک کو سیراب کرتے ہیں۔ بعض لوگ اٹھتے ہیں سوال کرتے ہیں مولا انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فرماتے ہیں نہیں، ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں، ان کی سیرت کے نہیں ہیں۔ انہوں نے ظلم کیا تو ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ اقدار۔ اس لیے دین علی اور آل علی سے آپ لیں۔ جب دین علی اور آل علی سے لیں گے تو پھر دین کو آپ تک پہنچانے والے بھی آپ ایسے لوگ تلاش کریں گے جو علی کی سیرت پر چلتے ہوئے آج تک دین کے محافظ رہے ہوں اور حفاظت کے ساتھ اپنی مرضی نہیں علی کی مرضی کے مطابق دین آپ تک پہنچا چکے ہوں۔ ورنہ آپ بھی پھر ایسے لوگوں کا شکار ہو جائیں گے جو اپنی مرضی سے دین میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے مختلف مسالک ہیں اسلام میں، ان مسالک میں بعض اوقات تو احکام دین بالکل الٹے ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن بالکل الٹے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس پوری تاریخ میں ہر آنے والے نے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے دین کو اپنے انداز میں دوسروں تک پہنچایا اور اس میں تبدیلیاں کی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق۔ جب آج کی نسل تک دین پہنچا تو پھر صدر اسلام میں جو اللہ نے دین دیا تھا اس سے 180 ڈگری مختلف ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی دین میں شامل کی۔ لہذا مکتب اہل البیت میں اپنی مرضی شامل نہیں ہوگی، اس میں صرف اور صرف اللہ، رسول اور حجت خدا کی مرضی شامل ہوگی، صرف حجت خدا کی۔ اور یہ حجت خدا سے لیا ہوا دین ہم تک
جس نے پہنچایا ہے ان کو آپ کہتے ہیں فقہا، ان کو آپ کہتے ہیں مجتہدین، ان کو آپ کہتے ہیں مراجع تقلید۔ یہ کون لوگ ہیں؟ معصوم نہیں ہیں، کوئی شک نہیں، جائز الخطا ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اپنے عمل کی پاکیزگی کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ ان کی ظاہری زندگی میں ہمیں گناہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اور صرف گناہ نظر نہیں آتا، ایک طرف اپنے معنویت کے اعتبار سے بعض شخصیاتوں ان مقامات کا حامل ہیں، ان مقامات کی کہ جن کا تصور ہم معصومین کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ذہن محدود ہیں۔ معصومین اس سے بہت بالا تر ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں مثلا کسی کے دل کا حال جاننا، جب آپ کوئی اس طرح کی روایت معصومین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو آپ کے سارے مجمع میں ایک کرنٹ دوڑ جاتا ہے، ہر ایک واہ واہ بھی کرتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے، جبکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مرتبہ اور مرحلہ نہیں ہے۔ آج کے بھی بہت سارے ایسے بزرگ جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، سامنے والے کی تمام ہسٹری سے آنے واحد میں مطلع ہو سکتے ہیں، یہ غیر معصوم بھی کر سکتے ہیں، معصوم اس سے بہت اوپر ہیں۔ ہم چونکہ نیچے ہیں اس لیے معصومین کو اپنی فکر کے مطابق سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام ہوا تو یہ صرف معصوم انجام ہے۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت موسم گرم ہے، آپ لوگوں کو گرمی لگی ہے، لیکن ذرا اس گرمی کا مقابلہ صلوات بر محمد و آل محمد سے کرتے ہوئے اونچی آواز سے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے فقہا تھے، ہمارے عرفاء تھے، ہمارے مجتہدین تھے، جو اس مقام کے حامل تھے، اس مقام کے غیر معصوم تھے، معصوم نہیں تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کے حوالے سے ان کی زندگی میں، ان کے زندگی نامے میں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نجف میں مصلی پر بیٹھے ہوتے تھے، حرم کے اندر بہت سارے لوگ آتے، اپنی حاجات بیان کرتے، وہ صرف سنتے، جائے نماز کے نیچے ہاتھ ڈالتے، ہاتھ نکالتے، خاموشی سے اس کے ہاتھ میں رکھتے اور وہ نکل جاتا، باہر جا کر دیکھتا جو اس کی ضرورت تھی اتنے پیسے اس کو مل گئے ہیں۔ جبکہ یہ کوئی باہر سے پیسے لے کر نہیں آتے مسجد میں، محراب میں، صرف مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور پیسہ نکالتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ معنوی مقام، معنوی مرتبہ، معنوی مرحلہ۔ ایسے لوگ شیعہ دنیا میں کم نہیں ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ قبلہ تشریف لائیے اندر، ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے۔ یہاں پر پنکھا نہیں ہے، گرمی ہے، آپ یہاں پر آئیے۔ ایک دفعہ پھر سب مل کر صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، ہمیں اس لیے فخر ہے کہ جس آئیڈیالوجی اور مکتب کو ہم نے شعوری طور پر اپنایا ہے، اس مکتب کو معصومین اور اہل البیت سے لے کر ہم تک پہنچانے میں جن لوگوں کا کردار ہے وہ اتنے بلند مقام اور عرفہ تھے کہ غیر معصوم ہوتے ہوئے ایسے صاحبان کرامت تھے۔ اس لیے آج مکتب اہل البیت اس روح کے ساتھ زندہ ہے جس روح کے ساتھ اہل البیت نے پیش کیا ہے۔ آپ اس لیے غور کریں اور دیکھیں کہ اگر باقی تمام مکاتب کی ہسٹری دیکھ لیں اور ان کی آئیڈیالوجی دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر ایک ہی چیز نظر آئے گی: نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج پہ جاؤ، باقی تم آزاد ہو، اس کے بعد سیدھے جنت چلے جاؤ گے، بس زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ کسی بھی مکتب میں، اسلام کے اندر جتنے بھی مکاتب ہیں، آپ کو یہی آئیڈیالوجی نظر آئے گی۔ پیدا ہوئے،
کھایا پیا، بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کی، بچے پیدا ہوئے، کاروبار کیا، دولت جمع کی، کچھ خیرات اور نیکیاں انجام دی، اور اس کے بعد بیمار ہوئے، مر گئے، زندگی ختم، اب سیدھے جنت۔ مکتب تشیع یہ نہیں ہے، وہ حیوانی زندگی ہے۔ مکتب تشیع انسانی اور عقلانی زندگی سے عبارت ہے۔ اس لیے اس انسانی اور عقلانی زندگی کا ایک میسج ہے، اور وہ میسج تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس عالم انسانیت کے لیے جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ۔ زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ، اور انسان اس کے لیے جد و جہد کرنے پر مأمور ہے۔ اور اس آئیڈیالوجی کے تحت ائمہ اثنا عشر یکے بعد دیگرے آتے رہے، شعور دیتے رہے، رستہ بتاتے رہے، غیب کی خبریں دیتے رہے اور واپس جاتے رہے، اور 12واں اب بھی موجود ہے، تاکہ اللہ کے اس عظیم منصوبے کو جو تمام عالم بشریت کی تقدیر بدلنے کا ضامن ہے، وہ اس پر عمل درآمد کر سکے اور عالم انسانیت کا مقدر تبدیل کر کے زمین کو اسی دنیا میں بہشت بنا سکے۔ یہ ایک زندہ آئیڈیالوجی ہے، آکے مر جانا اور چلے جانا نہیں ہے۔ اسی لیے اس مکتب میں ایک خصوصی بات ہے، باقی بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہمارے نیک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی اگر مرنے سے پہلے اس آرزو میں تھے کہ اپنے وقت کے امام کی اس جد و جہد میں شامل ہو کر حق کے دفاع اور باطل کی سرکوبی میں کردار ادا کر سکیں، لیکن امام تشریف نہیں لائے، تو ان کو اجازت ملے گی کہ وہ قبروں سے زندہ ہو کر واپس آئے اور اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے کر زمین کو عدل اور انصاف کا گہوارہ بنائیں۔ یہ کیسی آئیڈیالوجی ہے؟ آپ ذرا سوچیں، آئیڈیالوجیکلی نظریاتی حوالے سے یہ نظریہ دنیا کے جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، کسی مکتب میں آپ کو ایسی زندہ اور تمام انسانی معاشروں کی نجات کا پیامبر نظریہ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو صرف علی کے دروازے سے ملے گا، آل علی کے گھر سے ملے گا۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ آپ کو جمود سے نکالتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، عدل کے نفاذ کی جد و جہد کی ترغیب دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ تم نے خود تبدیلی لانی ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ تم نے خود کو بھی تبدیل کرنا ہے اور انسانی معاشرے کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ اور وہ تبدیلی صرف بدن کی تبدیلی نہیں ہے، سب سے پہلے روح کی تبدیلی ہے، سب سے پہلے عالم معنی میں تبدیلی ہے، معنویت میں تبدیلی ہے، روح میں ارتقاء ہے، روح کی نورانیت ہے۔ اب اس روح کی ارتقاء اور نورانیت میں انسان جتنا زیادہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ یہ عالم اس کے لیے مسخر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی اس کی روح بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، امام معصوم کی روح اس پورے عالم سے بڑی ہے، اس لیے سارا عالم مسخر ہے ان کے لیے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو غیر معصوم ہے اس کے لیے اللہ نے معنوی حوالے سے تہذیب نفس کے ذریعے سے اس رستے کو اس طرح سے کھلا رکھا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس مقام تک پہنچے گا جو مقام اس کی ظرفیت سے، اس کی گنجائش سے، اس کے برتن سے مطابقت رکھتا ہے، وہاں تک پہنچے گا انسان۔ اس لیے یہ جو ہم علماء، فقہاء اور عفا اپنے سابقہ ادوار کے ان بزرگوں کے واقعات دیکھتے ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ پیری فقیری کی لائن نہیں ہے جو دوسرے اختیار کرتے ہیں، مرید بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تہذیب نفس اور عملی دنیا میں پریکٹیکل
ریئل لائف گزارنے کے لیے ہے. شیخ جعفر مجتہدی آیت اللہ خامنائی رہبر معظم، وہ ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ میں نے خود قریب سے ان کی کرامتیں دیکھی ہیں. کوئی 10-15 سال ہوئے، ہم یہاں پر تھے پاکستان میں جب ان کا انتقال ہوا. بہت پہنچے ہوئے بزرگ، ہمیشہ بیمار رہنے والے، ہمیشہ بیمار، ہمیشہ مجذوب، بڑے عالم، لیکن نبی حوالے سے اتنے بڑے کہ انسان ششدر رہ جائے. بعض ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ مستجاب الدعویٰ ہیں، جب دوسرے آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے لیے کوئی چھوٹا سا عمل کر دیتے ہیں یا مٹھائی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ماں کے ہاتھ میں، ماں اس مٹھائی کو یا میٹھے کو گھول کر بچے کو پلاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آپ خود ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے ہاتھ ٹیڑے ہو گئے تھے، یوں ٹیڑے ہو گئے تھے، سیدھے نہیں تھے. تو وہ ان کے شاگرد بتاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ یوں سیدھے کیے، کہا کہ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر کہا کہ یہ جو مجھ میں بیماریاں ہیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو مؤمنین کو لاحق تھیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر کے بیماریاں اپنے آپ پر لے لیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. یہ ہمارے بزرگ ایسے بزرگ تھے، ایسے اولیاء اللہ تھے، اور یہ کم نہیں ہے، کم نہیں ہے. انہی کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں ذرا ذہنوں کو کھولنے کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے. مکتب تشیع خطباء کے بے عمل خطباء کے ذریعے سے نہیں، با عمل انسانوں، عالموں، مرثیہ گوؤں اور نوحہ خانوں، با عمل ان لوگوں کے ذریعے سے روحوں کو زندہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. یہ عمل کی دنیا ہے، یہ افسانے نہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں ڈاکٹر طباطبائی، اب بھی زندہ ہے قم میں. انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ میں جرمنی میں تھا کسی کورس کے سلسلے میں، میڈیکل کے. کہا مجھے ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا تو ایک خط ملا، میں نے کھولا تو استاد کی طرف سے، چونکہ وہ ان کے خصوصی استاد شاگردوں میں سے تھے، کہا کہ ان کی طرف سے تھا، شیخ جعفر مجتہدی کی طرف سے. میں نے کھولا دیکھا انہوں نے لکھا تھا کہ میں کل اتنے بجے فلان مقام پر اس ایڈریس پر پہنچنے والا ہوں، تم پہنچ جاؤ، مجھے خوشی ہوگی تمہیں دیکھ کر. ڈاکٹر طباطبائی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا بھئی اتنی بڑی شخصیت لیکن ہمیشہ مریض رہنے والی، قم سے جرمنی اور وہ بھی میونخ میں، یہاں پر کیا لینے آ رہی ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں وہ؟ لیکن سمجھ نہیں آئی، خاموش. کہتے ہیں میں اگلے دن گاڑی لی، 80 کلومیٹر دور تھا شہر سے. میں اس ایڈریس پہ پہنچا، ایک بڑے اونچے ٹیلے کے اوپر وہ مکان تھا. میں اس کے دروازے پہ گیا، بیل بجائی، ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا. مجھے دیکھا، انہوں نے گڈ مارننگ کہا، میں نے بھی ان کو جواب دیا. پھر میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہاں آئے ہوئے ہیں. کہا کہ ان سے ملنا تھا. وہ اندر لے گئی. کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. یہ خاتون مسیحی ہے، مسلمان نہیں، مسیحی ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا، جا کے ہاتھ چومے، ساتھ میں بیٹھ گیا. میں نے پوچھا آپ یہاں پر کہاں؟ کہا کہ مجھے امام نے ایک ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا تھا. کہا وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہا یہ خاتون دیکھ رہے ہو، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، شوہر مر چکا ہے، یہ پریشان ہے، مسیحی ہے. اس نے کل کی بات ہے، کل اس نے حضرت مریم سے تبسل کیا اور کہا کہ میں ساری عمر آپ سے محبت کرتی رہی ہوں، میرا بچہ قریب المرگ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ میری مدد کریں اور میرے اس بچے کو صحت دیں. دعا کرتی رہی، روتی رہی، رات سو گئی. اس کو خواب میں حضرت مریم ملی. وہ آئیں اور انہوں نے فرمایا اس سے کہ دیکھو ہمارا زمانہ اور تھا، یہ زمانہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے تھے، ان کا نام محمد تھا، ان کی ایک بیٹی تھی. میں ہو بہو وہی لفظ بیان کر رہا ہوں جو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے. ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کا نام فاطمہ تھا. اس جناب فاطمہ کا ایک بیٹا اس وقت اس عالم میں حاکم ہے اور تمہاری گرہ اس کے ہاتھ میں ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مہدی. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا ان کو بلاؤ اور ان سے کہو.
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر امام مہدی سے توسل کیا اور امام نے مجھے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کی گرہ کھول دو، ان کی مشکل حل کر دو۔ میں آیا اور میں نے یہاں پر اس بچے کو دیکھا اور جو میں نے کرنا تھا وہ کیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ باتیں ہوئیں، کچھ دیر گزری، ہم نے چائے پی تو استاد شیخ جعفر مجتہدی اٹھے وضو کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے اس خاتون کو بلایا، مجھے جرمن زبان آتی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سنائیں کہ قضیہ کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے۔ کہا کہ میں مسیحی ہوں، کرسچن ہوں۔ واقعہ وہی انہوں نے دہرایا، کہا کہ حضرت مریم نے مجھ سے کہا کہ یہ دور محمد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے مہدی کا ہے، ان کو پکارو۔ اب مجھے 3 ہی نام یاد رہ گئے جب میں جاگی، 3 ہی نام، محمد، فاطمہ اور مہدی۔ کہتی ہیں جب میں اٹھی تو میں یہی 3 نام دہراتی رہی، دہراتے 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 اچانک میں نے دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی، یہ بزرگ تشریف لائے۔ تو میں نے پوچھا آپ حضرت مسیح ہیں؟ تو فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر؟ کہا میں ان کی طرف سے آیا ہوں جن کو تم نے یاد کیا تھا۔ کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا، یہ اندر آئے، اب وہ گئے میں وضو کے لیے، یہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں وہ اندر آئے اور سیدھے چلے گئے کمرے میں میرے بیٹے کے سرہانے، وہاں پر خود بیمار آدمی ہے، گئے وہاں پر میرے بیٹے کے بیڈ پہ قریب جا کر ایک طرف سے دایاں ہاتھ اور دوسری طرف سے بایاں ہاتھ اس کے کمر کے نیچے ڈالا، اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہا یا علی، بس یہ کہا اور چھوڑ دیا۔ تو میرا بیٹا ٹھیک ہو کے اٹھ بیٹھا اور پھر کہنے لگا اماں اتنے عرصے سے کھانا نہیں کھایا، چونکہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا، مجھے کھانا کھلاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا کہ وہ جو 3 نام تھے ان 3 ناموں کے علاوہ 4تھا نام میں نے ان سے سنا اور وہ تھا یا علی۔ یہ معصومین کی بات نہیں ہو رہی، معصومین کے دین کے ان محافظوں کی بات ہو رہی ہے جو آج بھی فقہا کی صورت میں اور عفا کی صورت میں مجتہدین کی صورت میں اس زمین کے اوپر دین کی عملی طور پر حفاظت کر رہے ہیں اور آپ اور ہم تک پہنچا رہے ہیں اور کربلا کی روح کو ہمارے اندر زندہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مکتب تشیع، یہ ہے مکتب علی۔ یہ یاد رکھیے، جب آپ عام طور پر کہتے ہیں نا سیاست اور دین، اگر کربلا سیاست نہیں ہے تو پھر آج بھی ظالم حکومتوں، ظالم نظاموں اور ظالم وڈیروں اور ظالم نظامات کے خلاف آواز بلند کرنا سیاست نہیں ہے، دین ہے۔ اس لیے کہ ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانا کربلا کا تسلسل ہے، اور اگر کربلا کے اس مکتب سے اس روح کو نکال دیا جائے اور کربلا کو محدود کر دیا جائے 61 ہجری میں، تو وہ کربلا کبھی بھی انسانیت کی نجات کا پیامبر نہیں ہے۔ کربلا اس لیے کربلا ہے کہ امام عصر کے ظہور تک ہر نسل کے اندر حسین کی روح پیدا بھی کر سکے اور انہیں شعور کی دولت سے نواز بھی سکے، جہالت سے نکال بھی سکے اور عقل اور علم کی روشنی سے آشنا بھی کر سکے۔ اس لیے کربلا ہے، اس لیے یہ دین زندہ دین ہے، اس لیے اس دین کی تعلیمات تمام عالم بشریت کے لیے ہے۔ لہذا یاد رکھیے، مومنین سے محبت کیجیے، مومنین کو آپس میں نہ لڑائیں، مومنین کے درمیان نفرت کا بیج نہ ڈالیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف کو معیار بنا کر ایک دوسرے کو دین سے خارج نہ کریں۔ یہ خوارج کا کام ہے، علی والوں کا کام نہیں ہے۔ علی وہ ہیں جو خود خوارج سے جنگ میں بھی ان کے مقابلے میں جنہوں نے علی کے خلاف تلوار نکالی ہے، ولی کے خلاف، حجت خدا کے خلاف، ان کو بھی کہتے ہیں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ ہمیں کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ مؤمنین کی دل آزاری کریں،
مومنین کے خلاف کینہ بھریں دلوں میں، مومنین کو ولایت سے خارج کرنے کا ٹھیکہ اگر بعض ناصبی ملاؤں نے لے رکھا ہے تو ان سے ہمیں نہیں سیکھنا، ہمیں علی اور علی کے پیروکاروں سے سیکھنا ہے. ہمیں علی اور ان کے پیروکاروں سے سیکھ کر ہر ایک کو قریب بھی لانا ہے، سینے سے بھی لگانا ہے، اور ان تک علی کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے. نفرت پھیلانا علی کے دشمنوں کا کام ہے، محبت کی ترویج علی اور علی کے دوستوں کا کام ہے. ایک روایت عرض کر دوں، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ قبلہ اجازت نہیں. اصول کافی ہماری معتبر ترین روایات کی کتاب ہے. اصول کافی میں بڑی روایات ہیں، اور ان راویوں میں ایک علی ابن یقطین ہے. علی ابن یقطین امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور خصوصی اصحاب میں سے ہیں. اور ان کے حوالے سے کافی میں جو روایات ہیں وہ روایات بتاتی ہیں کہ ان کی حال حیات میں امام صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں اہل بہشت کی تعبیر استعمال کیا ہے. ان کے حال حیات میں یہ اہل بہشت میں سے. ایک دن یہی علی ابن یقطین، چونکہ یہ وزیر تھے خلیفہ کے اور امام کی اجازت سے تھے، امام کی اجازت سے. اجازت کیوں؟ تاکہ موالیان علی ابن ابی طالب اور ایتام آل محمد کی دستگیری کر سکیں اور ان کی مشکلات دور کر سکیں، ورنہ ظلم کا حصہ بننے کی کبھی اجازت نہیں ہے. تب اجازت ہے جب آپ اس ہدف کے تحت جا کر کوئی خدمت کر سکیں. لہذا ان کو اجازت ملی، وہ گئے، وزیر تک پہنچے، وزیر بنے. وہ آئے مدینہ، دروازے پر دستک دی، نوکر نے، غلام نے آ کر دروازہ کھولا، دیکھا علی ابن یقطین ہے، اجازت مانگی، اندر گئے، واپس آئے اور کہا کہ امام کہتے ہیں کہ نہیں، میں مصروف ہوں، میں مل نہیں سکتا. پریشان ہوئے. علی ابن یقطین اس بزرگی، اس عظمت اور امام سے قربت کے باوجود اجازت نہیں مل رہی. کچھ دیر گزری، دوپہر ہوئی، نماز پڑھی، واپس گئے، دوبارہ دستک دی، پھر اجازت نہیں ملی. کہا امام فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. شام ہوئی، دوبارہ گئے، اجازت نہیں ملی. اگلے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5 دن مسلسل جاتے رہے بغیر تھکے، اجازت نہیں ملی. سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امام اس طرح سے بے رخی کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمایا، عرض کیا کہ مجھے وجہ کسی طرح سے بتا دیں. بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس کوفہ سے ایک میرا مؤمن آیا تھا، اس کی کچھ مشکلات تھی سرکاری. جب وہ آیا تو تم نے اس کو ٹائم نہیں دیا. تو تم جس منصب پر ہو وہاں پر اگر تم میرے ایک مؤمن ساتھی کی مدد نہ کر سکو تو پھر تمہارے اس منصب کا فائدہ کیا ہے اور تمہارے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ جب تم میرے ایک موالی، چاہنے والے کو اپنے دروازے سے رد کر دیتے ہو تو تمہیں بھی میرے دروازے پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. علی ابن یقطین واپس گئے کوفہ. روایت کہتی ہے کوفہ پہنچے، اس شخص کو ڈھونڈا، اس کے گھر گئے، اس کی مشکلات سنی، جا کے ان کے سارے مشکلات دور، ان کی ساری مشکلیں دور کر دیں، اور اس کے بعد ان کو پھر اپنے گھر دعوت دی کھانے پر. جتنی خدمت کر سکتے تھے وہ خدمت کی، اور اس کے بعد اپنی دولت کا نصف حصہ اس کو دیا. کہا راضی ہو؟ کہا کہ ہاں میں راضی ہوں. یہ دولت کیوں؟ کہا کہ نہیں، تمہارا دل جیتنے کے لیے، صرف تمہارا دل جیتنا چاہتا ہوں. کہا میں پہلے سے راضی ہوں جب آپ نے اتنی ساری محبتیں کی ہیں. کہا نہیں، یہ دولت تمہاری. ٹھیک ہے، قبول کر لیا. راضی ہو؟ ہاں راضی ہوں. اس کے بعد ایک عجیب کام کیا علی ابن یقطین نے، عجیب کام. کہا کہ آؤ. خود زمین پر بیٹھ گئے، اپنا سر زمین پر رکھا، ایک رخسار زمین پر تھا، دوسرا اوپر. کہا اپنے پاؤں میرے رخسار پر رکھو. کہا وہ کیوں؟ کہا بس میری خواہش ہے. کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. کہا نہیں، یہ میری خواہش ہے، تمہیں کرنا پڑے گا اور ہر صورت میں کرنا پڑے گا. مجبور کیا.
اس نے بھی یہ کام کر دیا. اس کے بعد اٹھے, کہا اب مجھ سے راضی ہو؟ کہا ہاں راضی ہوں. کہا دل میں کوئی ذرہ برابر میرے حوالے سے ناراضگی ہے؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے. اس کا ماتھا چوما, رخصت کیا, فوراً پہنچ گئے مدینہ. جیسے ہی دروازے پر دستک دی, غلام نے آتے ہی دروازہ کھولا اور سیدھا لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. امام نے فرمایا دیکھو, میرے جو ماننے والے ہیں ان کی تکریم تم سب پر فرض ہے. معیار کیا ہے؟ اہل البیت کو ماننا, ولی کو ولی ماننا. اگر کوئی شخص امیر المؤمنین سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک ان ہستیوں کو اپنا ولی مانتا ہے, اپنا امام مانتا ہے, اس کی تکریم مجھ پر فرض ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی جڑیں کاٹنا, اس کو دین سے خارج کرنے کی کوشش کرنا, اس کو نقصان پہنچانا, اس کو بدنام کرنا, اس کے خلاف زبان کھولنا, نہ خدا راضی ہے, نہ اہل البیت راضی ہیں, اور نہ ہی امام وقت راضی ہیں. اتنی تکریم ہے اہل البیت کی اور اہل البیت کے ماننے والوں کی. شیخ مرتضی حائری, قم میں آپ گئے ہوں گے, آیت اللہ عبد الکریم حائری حوض علمیہ قم کے مؤسس ہیں, جنہوں نے مدرسہ فیضیہ بنایا. ان کے وہ خود مرجع تقلید تھے, بہت بڑے مرجع. ان کے بیٹے شیخ مرتضی حائری ہیں. شیخ مرتضی حائری اپنے زمانے میں اپنے والد کے بعد مرجع تھے, مجتہد تھے, جامع الشرائط تھے, لوگ ان کی تقلید کرتے تھے. عاشق اہل البیت, عاشق اہل البیت. جب بھی حوضے میں چھٹی ہوتی فوراً گاڑی لیتے, پہنچ جاتے مشہد, رات امام رضا کی بارگاہ میں گزارتے, اگلے دن پھر سفر کرتے, بغیر آرام کے قم واپس آتے, دوبارہ سے اپنی تدریس کا آغاز کرتے. اتنے عاشق, والہانہ محبت. ایک دفعہ اسی طرح سے آئے, انہوں نے ان کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے, آئے مشہد پہنچے, آداب ہیں نا زیارت کے, ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے انسان نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے, پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ حرم میں داخل ہوتا ہے, یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ اپنے وقت کے امام کی طرف ہوتی ہے, اور ذکر سے انسان اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے حرم کی طرف سفر کرتا ہے. کہنے لگے میں اس کیفیت میں داخل ہوا, سامنے سے ایک مومن آیا, کوئی جاننے والا تھا. وہ اس نے مجھے دیکھا, ایک مرجع تقلید اور جاننے والے, تو وہ بڑے والہانہ انداز میں آیا, لیکن میں اپنی دنیا میں گم تھا. اس وجہ سے میں اس سے اس طرح نہیں ملا جس طرح سے اس کا والہانہ پن تھا. میں نے صرف ہاتھ دیا, وہ بڑا مایوس ہوا, اس کو شرمندگی ہوئی. وہ جب میں نے صرف ہاتھ دیا اور نکل گیا آگے, تو وہ سر جھکا کے چلا گیا. میں پہنچا حرم کے اندر. جب ذریح والے پورشن میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگا, تو اس اسنا میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا, ان کو میں جانتا تھا, بڑے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے دور سے مجھے دیکھا, میں سیڑھیاں اترنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہیں سے پکارے شیخ مرتضی. اب ایک مرجع تقلید کو آپ اس طرح سے کبھی بھی نہیں پکارتے, ایک مجتہد کو آپ اس طرح سے کبھی بھی نہیں پکارتے. جب کہا شیخ مرتضی, کہتے ہیں خود میں ٹھٹک کر رک گیا کہ مجھے اس طرح سے کس نے پکارا ہے. رکا, میں نے دیکھا وہی تھے, قریب آئے, کہا کہ امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں دروازے پر روک دوں اور کہوں کہ واپس چلے جاؤ, تمہیں اجازت نہیں ہے. ذرا تصور کر لیں, تصور کر لیں. کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں میں الٹے قدموں واپس مڑا, مجھ پر تو آسمان گر گیا اور میرے زمین نیچے سے زمین سے رک گئی. مضطرب, پریشان, روتے ہوئے باہر آیا, پتہ کیا اس مومن کا, اس کے گھر گیا, اس سے معافیاں مانگی, اس کو راضی کیا. اس کے دل میں جو غم تھا, شرمندگی تھی, وہ ختم ہوئی. اس کا ماتھا چوما, اس کو راضی کرنے کو کہا اب تم راضی ہو؟ کہاں. پھر میں وہاں سے دوبارہ اٹھا, حرم میں آیا. کہتے ہیں لیکن اب مجھے ایک نئی پریشانی تھی. وہ کیا؟ امام نے مجھے پہلے روک دیا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی. اب جب تک اجازت نہ ملے میں کیسے اندر داخل ہوں؟ اس لیے میں صحن میں گھومتا رہا اسی پریشانی میں, روتے ہوئے کہ پتہ نہیں امام راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. اس اسنا میں وہی بزرگوار آئے اور بڑے ادب سے پکارا اور فرمایا کہ امام نے فرمایا ہے کہ آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں. عزیزان من, امام کا بدن زمین کے نیچے ہے, لیکن امام
کائنات پر مسلط بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ جواب بھی زیارات کے الفاظ ہیں، میں اس طول و تفصیل میں نہیں جاتا، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایک مومن اگر علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے تو اس کی جان میری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کی حرمت میری حرمت سے زیادہ عزیز ہے، اس کی حیثیت کی حفاظت مجھ پر فرض اور واجب ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اس کے خلاف زبان کھولوں اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاؤں اور اہل البیت کی بدنامی کا باعث بنوں۔ مجھے اجازت نہیں ہے۔ عزاداری یہ سید الشہداء ہمیں اس اخوت کے میدان میں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ عزاداری ہمیں اس طرح سے جوڑتی ہے۔ عزاداری ہمارے اندر کربلائی روح اس طرح سے پیدا کرتی ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر چکا، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ عزیزان من، میں اب جی چاہ رہا کہ مصائب بھی نہ پڑھوں، قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور میں اب اچھا خاصا ٹائم لے چکا ہوں، تو مصائب بھی پھر آسا بھی انشاءاللہ تعالی سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، آپ ابھی جھامرہ میں ہیں لیکن کہیں پر بھی آپ ہوں، لیکن اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ میری طرف سے اس کو آپ جسارت سمجھیں، گستاخی سمجھیں، یا ایک چھوٹے بھائی کی طرف سے التجا سمجھیں کہ کوشش کریں کہ علی کے نام پر ایک ہوں، متشتت اور فرقوں اور گروہوں میں تبدیل نہ ہو، اور چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر، ایسی بنیادیں جن کی اساس کمزور ہے، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نہ ہو، ورنہ دین بھی ہاتھ سے جائے گا اور علی بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں ہر سانس کے ساتھ علی والا بن کر جینے اور علی والا بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام عصر کو ہم سب سے راضی فرمائے، اور ہمارے دلوں کو امام عصر سے جوڑ دے، اور جب تک ہمارے بدن میں جان ہے، سانسوں میں سانسیں ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہر پل امام زمان کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے اور انسانوں کو ان کی معرفت دینے اور ان سے جوڑنے کی یہ جو کوشش اور جد و جہد ہے، اس میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، اور آپ سب کے تمام مرحومین اور خصوصاً ہمارے بانی مجلس کے تمام مرحومین اور ان کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مل کر 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔